بات کی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی. توجہ، میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس پہ تجھے دلیل دینی ہے، میری تردید نہ کرنا، ذرا میری دلیل کی تردید کرنا نا، تاکہ مجھے پتا چلے تو مخالفت کس کی کرتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ میں نے فقی مانا ہے. کیوں؟ ان کو فقہا نے مانا. امام مالک فرمانے لگے رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتہ. میں نے ایک شخص کو دیکھا اگر یہ لکڑ کے ستون کو دلیل سے وصولنے کو ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں. امام شافعی نے فرمایا، امام شافعی نے من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ وصحابہ فإن الناس یعرض علیہ فی الفقہ. جو شخص یہ چاہے میں دین کی سمجھ حاصل کروں، امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کے پاس بیٹھے، کیونکہ فقہ میں باقی ایسے جیسے اولاد ہے، ابو حنیفہ ایسے جیسے باپ ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحان اللہ من العلم والزہد والورع بمحل لا یدرک احد. امام ابو حنیفہ علم و عمل کو اس مقام تک پہنچا ہے جہاں تک صحابہ کے بعد کوئی نہیں پہنچا. جسے ہم نے فقی مانا اسے فقہان نے مانا ہے، اسے فقہان نے. میں نے کیا کہا تھا؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہا نا. میں نے کیوں کہا؟ مجھ پہ اعتراض نہیں کرنا. جو میں دلیل دینے لگا ہوں نا، ذرا میرے دلیل پہ اعتراض کرنا. لوگ کہتے ہیں مکہ، لوگ کہتے ہیں مدینہ، میں دلیل مدینے والی دینے لگا ہوں. مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا، ایک لڑکے کا فون آیا، مولانا صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مسجد نبی میں تم داخل ہو. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مسجد نبی کا یہ پرانا ترکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ مسجد نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. آگے پھر یہ خالی جگہ ہے، 1 2 3 4 یہ چھتریاں لگی ہیں. میں نے کہا 2 چھتریوں کے پیچھے پھر برآمدہ ہے. میں اس برآمدے کے پہلے ستون کے پیچھے میں نیچے بیٹھوں. آ گیا مجھے ملنے کے لیے، کہتے یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا دکھاؤں یا بتاؤں؟ نہیں سمجھے؟ دکھاؤں یا؟ میں نے کہا جی دکھائیں. بتاؤں کا معنی تو دلیل ہے نا، وہ تو تجھے سمجھ آنی نہیں ہے. اور دکھاؤں کا معنی مشاہدہ ہے نا، وہ تو دیکھ لے گا. میں نے کہا دکھاؤں؟ کہتا جی دکھائیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا جی روزہ. میں نے کہا اس کے اندر کون ہے؟ کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر. میں نے کہا حضور اس کے اندر ہے نا؟ کہتا جی ہاں. میں نے کہا مسجد کے سیر میں کھڑا ہو جا، ذرا اوپر دیکھنا یہ کیا لکھا ہے. کہتا ابو بکر. میں نے کہا ادھر. کہتا عمر. میں نے کہا پھر ادھر. کہتا عثمان. میں نے کہا ادھر. پڑھتا جا. کہتا علی. میں نے کہا ادھر. کہتے عباس. میں نے کہا ادھر. کہتے حسن و حسین. میں نے کہا ذرا پیچھے آ، یہ اوپر ستون پہ دیکھ کیا لکھا ہے. کہتا ہے نعمان بن ثابت. کیا لکھا ہے؟ نعمان بن. بولو کہاں لکھا ہے؟ بولو نا. تو امام ابو حنیفہ نے اگر دین میں فتنہ ڈالا تھا تو مدینے والوں نے وہاں نام لکھا گیا ہوئے. کہتا ہے مدینے والے ان کو نہیں مانتے. کیا لکھا ہے؟ نعمان بن. میں نے کہا اب سمجھ آئی کیوں بیٹھا ہوں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا میرا موقف یہ ہے خدان علم و عمل روزے والے کو دیا، روزے والے نے علم و عمل ان صحابہ کو دیا، انہوں نے علم و عمل امام ابو حنیفہ کو دیا، انہوں نے علم و عمل ہمیں دیا. میں یہاں بیٹھوں تھا کہ سب کو مانوں تو سب کو دیکھو. اور جو میں رضی اللہ عنہ کہا نا، آپ جا کر دیکھنا کہ میرا کھلا تمہیں چیلنج ہے. وہاں لکھا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. کیا لکھا ہے؟ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. آگے لکھا ہے مالک بن انس رضی اللہ عنہ. آگے لکھا ہے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. آگے لکھا ہے محمد بن ادریس رضی اللہ عنہ. اس ترتیب سے 4 نام لکھے ہیں اور چاروں میں رضی اللہ عنہ. میں نے کہا دیکھ نام بھی لکھا ہے اور رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہے. میں نے کہا مدینے والوں کی مخالفت کرنا ہماری کیوں کرتا ہے؟ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے، اعتراض ہمارے اوپر کرتا ہے. نعمان بن ثابت انہوں نے لکھا ہے، اعتراض ہمارے اوپر کرتا ہے. اگر تمہارے کسی عالم کا نام وہاں درج ہے تم بھی بتا دو، میرے امام کا نام درج ہے، میں نے بتا دیا.